ہدایت از قلم عین الف۔ تم باہر نہیں جاؤ گی جب تک وہ لوگ ہیں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ مگر ان کی وجہ سے میں کیوں اندر رہوں؟ اور اس کاشف کی تو میں ابھی بینڈ بجاتی ہوں۔ ازلفا اتنی دیر سے کیا سمجھا رہا ہوں؟ تم پھر کھڑوس بن رہے ہو تو مت بننے دو کھڑوس۔ اور حالت دیکھو، ایسے ہی اٹھ کر جا رہی تھیں۔ اس نے مرر کے سامنے کھڑا کیا۔ رونے سے پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ایسے نہیں جاتی، فیس واش کر کے جاتی، منہ بنا کر بتایا۔ ولید کو اس کی یہ عادت اچھی لگتی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہتی تھی۔ گڈ گرل، تھوڑا سا ویٹ کرو، میں بھجواتا ہوں کھانا۔ وہ تینوں بھی تمہارے ساتھ ہی کھائیں گی۔ اپنی حرکت پر اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ دباتا روم سے نکلتا چلا گیا۔ کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ چاروں کھانا کھا رہی تھیں جب شرمین کو اس کی کچھ دیر پہلے کی ناراضگی یاد آئی۔ کیوں؟ وہ میں نے آپ کو پانی… نہیں، میں تم سے نہیں، ولید سے ناراض ہو رہی تھی۔ اب اس سے بھی نہیں ہوں۔ اس نے صحیح کیا مجھے وہاں سے ہٹا کر۔ پتہ نہیں اتنے گندے کیوں ہیں کاشف بھائی، اور خالوں کو نظر نہیں آتا۔ ان کا بیٹا ایسا ہے تو ان کی بیٹیاں کیسے محفوظ ہوں گی؟ زینب کو تو اپنی خالہ کی پوری فیملی ہی پسند نہیں تھی۔ لیو اٹ یار، اللہ ہدایت دے۔ یہ بھی بیک بائٹنگ ہے۔ صحیح، اللہ معاف کرے۔ اچھا، آپ کا امتحان کب ہے عربی کا؟ زرین نے بات بدلی۔ سنڈے کو۔ اسکیری فیلنگز آ رہی ہیں۔ ہم لوگ ہیں نا، پوری تیاری کروائیں گے، انشاءاللہ فرسٹ آئیں گی۔ اور آپ کے دوستوں کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ لوگ مجھ سے کمپیٹ کر رہے ہیں۔ پھر تو دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے۔ ہماری بھابھی شرمین کو زیادہ ہی پیار آتا تھا اس پر۔ ایک بات اور بتاؤں؟ زینب نے رازداری سے سرگوشی کی۔ جلدی بتاؤ۔ اس نے بھی اس کے انداز میں ہی کہا۔ زرین آپی کے لیے حذیفہ بھائی کا رشتہ آیا ہے۔ کچھ دیر پہلے ان کے ابو کی کال آئی تھی۔ دادا جان کو تو میں نے سن لیا۔ اس کے بتانے پر جہاں زرین بلش ہوئی تھی وہاں وہ حیران۔ ماشاء اللہ، دیکھو کیسے بلش کر رہی ہے۔ مطلب کچھ۔ اب پلیز آپ اس کی طرح شروع مت ہوں۔ چاروں میں خوب ہنسی مذاق ہو رہا تھا اور ان کی مائیں انہیں خوش دیکھ کر دروازے سے واپس چلی گئی تھیں۔ تم دونوں سچ کہہ رہے ہو؟ او اللہ، میری دعا قبول ہو گئی۔ اوف، وہ بے اختیار جان اور نینی کے گلے لگی تھی۔ یس ڈیئر، ہم بھی مسلم ہونا چاہتے ہیں۔ تم لوگوں کی چینجنگ اور تم لوگوں کے فیس پر یہ لائٹ، اٹس امیزنگ۔ اور میں نے اسٹڈی کی اسلام کی۔ اس میں جو جسٹس ہے وہ کہیں نہیں ہے، انفیکٹ مسلم میں بھی نہیں، اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشن زبردست۔ بٹ آئی وانٹ ٹو فالو اٹ۔ یو آر رائٹ، مسلمس کو نہیں دیکھنا ہے، اسلام سے مسلم بننا ہے۔ جان اور نینی کی آنکھوں میں اسلام کے نام کی چمک اسے مسرور کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم ہر چیز فالو کریں گے۔ اور ماشاءاللہ تم لوگ کرتا سوٹ میں بہت اچھے لگ رہے ہو۔ جمعے کی وجہ سے ذیشان اور روحیل نے کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ تھینک یو میم۔ اور سناؤ سب کیسے ہیں؟ اور ولید بھائی؟ الحمدللہ A1۔ اور ہاں، نیکسٹ منتھ شادی ہے گھر میں، وہ بھی ایک ساتھ 3۔ کس کس کی؟ موہت بھائی، زرین اور زینب کی۔ زینب کے لیے ولید کے کسی دوست کا رشتہ آیا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ریسیپشن بھی۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ اس کی بات پر روحیل نے ذیشان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ابھی تو اتنے خوش تھے، اب یکدم خاموش؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ، آج تو رکو گی نا یہاں؟ نہیں، پھر آؤں گی رکنے، امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ مگر تم بات مت بدلو اور مجھے بتاؤ، میں بہت بار تمہیں ایسے اپسیٹ دیکھ چکی ہوں، ہر بات ایسے ہی اگنور کر دیتے ہو۔ بلیو می یار، کچھ نہیں ہے۔ روحیل جان، تم لوگوں کو پتہ ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں پتہ ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے بتانے کا۔ ٹھیک ہے، پھر جا رہی ہوں میں، اور اب ارادہ بھی نہیں ہے آنے کا۔ اسٹرینجر لگ رہے ہو تم لوگ۔ وہ باقاعدہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تم بلیک میل لڑکی، بیٹھو خبردار جو شام سے پہلے گئی تو پھر بتاؤ، تمہیں معلوم ہے یہ جس لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا وہ کون ہے؟ روحیل نے بتانا ضروری سمجھا۔ کون ہے وہ؟ اب تک نہیں مانی؟ تمہاری سسٹر ان لا زینب۔ روحیل کے بتانے پر وہ شاکڈ ہو کر پھر سے کھڑی ہو گئی۔ واٹ یو مین، ولید کی سسٹر زینب؟ او اللہ، ذیشان تم اس سے… اوف یار، یہ انکشاف اس کے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب بھی نہیں بتانے کا ارادہ تھا۔ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کو زبان پر کیا لانا؟ اتنے ہوپلیس کیوں ہو رہے ہو؟ آپا بتا رہی تھیں جو چاہو اللہ سے مانگو، بس وہ جائز ہو تو تم اللہ سے مدد مانگو، ورنہ پھر نقصان میں رہو گے۔ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ تم اپنی شاپ ہمیں کیوں دے رہی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔
مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور تم لوگوں کو بھی باہر جاب کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا بزنس کرو۔ ایسا مت کرو بیٹا، کیا ابھی تک معاف نہیں کیا تم نے؟ ہم نے لالچ سے توبہ کر لی ہے۔ نہیں آنٹی، یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، اور یہ بھائی ہیں میرے، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہی اللہ نے مجھے دیا، اب میں انہیں دے رہی ہوں، اور آپ موم جیسی ہیں، کوئی شکایت نہیں الحمدللہ۔ اور میں ذرا زوبی سے مل لوں؟ ٹھیک ہے، میں کھانا لگوا رہی ہوں، اسے بھی لے آنا، تھوڑی طبیعت بہل جائے گی۔ اوکے۔ زوبی ڈیئر، تم شائع فیل کر رہی ہو؟ سیریسلی؟ اس کے چہرے سے کشن ہٹا کر اسے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے تم بھی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں خالہ بننے والی ہوں، میں بہت خوش ہوں زوبی، بہت زیادہ۔ ایسا لگتا ہے ساری کمی دور ہو رہی ہے، سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا ہے نا۔ وہ کبھی کبھی ہی اپنی کیفیت بیان کرتی تھی، بٹ اس میں تم کیوں اتنا شائع فیل کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر زوبیہ نے اسے گور کر دیکھا۔ جب اس سچویشن سے تم گزرو گی نا تب پوچھوں گی۔ کشن اس کے سر پہ مارا۔ او ہو، ولید بھائی اب اچھے ہیں نا؟ ہاں، وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو تم کب دے رہی ہو گڈ نیوز پھر؟ نینی اور مجھے بھی خالہ اور مامی بننا ہے۔ فی الحال تم ہی بناؤ، اپنے بارے میں ایسی بات اسے عجیب لگ رہی تھی۔ نینی دیکھو، یہ بلش کر رہی ہے۔ زوبیہ نے نینی کو بلا کر اسے بھی اس کے چہرے کا رنگ دکھایا۔ او گاڈ اظفا، یو آر بلشنگ۔ دونوں مل کر اب اسے پریشان کرنے لگیں۔ شمائلہ کے بلانے پر وہ دونوں زبردستی زوبیہ کو بھی کھانے کی ٹیبل پر لائیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار کر وہ واپس اپنے گھر جا رہی تھی، بہت ساری خوشیاں لے کر جسے وہ ولید سے شیئر کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ گھر جانے کے بجائے وہ مارکیٹ آ گئی تھی، اور اس کا ارادہ ولید کے لیے کرتا سوٹ لینے کا تھا۔ وہ اس کے لیے ہر ہفتے نئے ڈیزائن کا سوٹ لاتا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ اسے بھی کرتے پجامے میں دیکھے۔ وہ ولید اور تینوں لڑکیوں کے لیے کچھ سامان خرید کر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ رہی تھی جب کوئی وجود بھاگتا ہوا اس سے ٹکرایا تھا۔ دونوں گرتے گرتے بچے تھے۔ اظفا نے سیدھے کھڑے ہو کر ٹکرانے والے کو دیکھا۔ بلیک جھلمل گاؤن میں ملبوس ایک لڑکی گرا ہوا سامان اٹھا رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بکس دیکھ کر اندازہ لگایا وہ شاید کالج گرل تھی۔ سوری، کون ہو تم اور کیوں بھاگ رہی ہو؟ میرے پیچھے کچھ لڑکے پڑے ہیں۔ کیوں؟ کالج ایشو۔ اس نے اپنا گاؤن اٹھا کر پھر سے بھاگنے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس طرح تو وہ تمہیں بہت جلدی پکڑ لیں گے۔ ہیلپ کیوں نہیں لے رہی ہو کسی سے؟ اپنی فیملی کو فون کرو۔ نہیں، وہ لوگ مجھے ہی غلط سمجھیں گے، کیونکہ یہ میرے کالج کے ہی لڑکے ہیں جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ مجھے خود ہی چھپنا ہوگا۔ کچھ بھاگتے قدموں کی چاپ پر اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر سے بھاگنے لگی۔ رکو، کیوں بھاگ رہی ہو؟ یہ 2 منٹ میں پکڑ لیں گے تمہیں۔ اگر تم غلط نہیں ہو تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پبلک روڈ ہے، ہمت کرو ان بوائز کو سبق سکھانے کی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور ایک نظر ان تینوں لڑکوں پر ڈالی جو اسی کی طرف بھاگ کر آ رہے تھے۔ یہ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بتانے پر اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر سامنے دیکھا جہاں وہ تینوں لڑکے ان کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ شاہینہ، چپ چاپ آؤ، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اظفا کو ایک نظر دیکھ کر بیچ والے لڑکے نے اس کے پیچھے چھپتی لڑکی کو غصے سے بولا، کون ہو تم لوگ اور اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کیوں اسے ہراس کر رہے ہو؟ اے چپ، اسے ہمارے حوالے کر سمجھی، ورنہ اس کے ساتھ تم مفت میں لٹ جائے گی۔ ہاؤ چیپ، نہیں جائے گی یہ تم لوگوں کے ساتھ۔ اس نے شاہینہ کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف چلنے کے لیے ٹرن لیا۔ وہ تینوں پھر ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو روکے گی؟ بیوی ہے یہ میری۔ بیچ میں کھڑا لڑکا پھر گرایا۔ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے یہ، میں نے کل اسے یونی میں تھپڑ مارا تھا، اسی کا بدلہ لینے کے لیے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے۔ سنیل، اسے بھی پکڑ یار، ایک کے بجائے 2 کے مزے۔ ویسے بھی یہ زیادہ قیامت لگ رہی ہے، چہرہ اتنا اٹریکٹیو ہے تو پھر۔ اس نے ایک جانچتی نظر اس کے سر سے لے کر پیروں تک ڈالی جو اظفا کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ اس لڑکے کے آرڈر پر ایک لڑکا آگے بڑھا ہی تھا جب اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ اسے مارا اور پھر دوسرا، تیسرا، بنا رکے اس نے 4-5 تھپڑ اسے لگائے۔ تیری تو، بیچ والا لڑکا ہوش میں آتے ہی اس پر جھپٹا۔ تیسرا والا تھپڑ کھانے والے کو سنبھال رہا تھا، پھر وہ بھی اس کی طرف بڑھا۔ اظفا کے ایکشن سے اس لڑکی میں بھی تھوڑی ہمت آئی تو اس نے اظفا کو اپنی طرف کھینچا، ورنہ اس کا تیزی سے اٹھتا ہاتھ اس کے چہرے پر چھپ جاتا۔ اکا دکا لوگ تماشا دیکھنے کے لیے رک گئے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے شاید یہ معمولی بات تھی، جبھی کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ اظفا ان لوگوں کی بے بسی پر کھڑی رہ گئی۔
تم لوگ بلائنڈ ہو یا مرد نہیں ہو جو گرلز کی ایسی نامردوں سے بچانے میں ہیلپ نہیں کر سکتے؟ کل تم لوگوں کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا تو انہیں بھی لوگ تم لوگوں کی طرح تماشے کی طرح دیکھیں گے۔ آس پاس جمع ہونے والے 5-6 لوگوں کو غیرت مندی کے تیر مارے جو واقعی نشانے پر لگے۔ چھوڑوں گا نہیں سالی تجھے۔ ان آدمیوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر حسن زلفا کو وارن کیا اور بھاگنے کے پر تولے کیونکہ آدمیوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ آج کا لیسن تمہیں بہت کچھ سمجھائے گا، پھر تم ایسی حرکت کرنا تو دور سوچو گے بھی نہیں۔ تم جیسے لوزر بوائز ہی ہوتے ہیں جو دوسری گرل کو ہراس کر کے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت داؤ پر لگاتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ کیا رہے ہیں؟ آج یہ اس لڑکی کو ہراس کر رہا تھا، کل اس جگہ آپ ہی کے گھر کی کوئی لڑکی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ لڑکی آپ کی بیٹی کی طرح نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ ان تینوں پر گدھے کی طرح ابل پڑے۔ ازلفا نے ایک نظر ان تینوں کو لوگوں کی قدموں کی دھول بنتے دیکھا، پھر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، بیگ سے فون نکال کر کسی کو کال کر کے وہاں بلایا اور بس اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اب بتاؤ کون ہو تم اور یہ کیا میٹر ہے؟ وہ اس لڑکی کو لے کر اب اطمینان سے بس اسٹینڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے کسے فون کیا ہے؟ کیا پولیس کو؟ اس لڑکی نے اس کا سوال اگنور کر کے اس کے کسی کو فون کر کے جلدی بلانے پر سوال کیا۔ نہیں، میرے ہسبینڈ کو۔ اب جب تک تمہاری فیملی سے تمہیں لینے کوئی نہیں آتا میں نہیں جا سکتی، اور اب بات کو اگنور مت کرو، میٹر بتاؤ۔ میرا نام شاہینہ ہے، جامعہ یونیورسٹی کی BSc کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ لڑکے پورے 8 منتھ سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو زیادہ بول رہا تھا جاوید، اس نے کل میرا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے پروپوز کیا، بس میں نے اسے تھپڑ مار دیا، تو آج اسی کا بدلہ لینے کے لیے موقع کی طاق میں تھا۔ اسے میرا کلاسز ٹائم سب پتہ ہے، اس لیے میرے کلاس سے نکلتے ہی یہ لوگ میرے پیچھے لگ گئے۔ یہ لڑکا مسلم تھا۔ ایک مسلم کا اتنا خراب کریکٹر اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، اور یہ اس کے چیلے نان مسلم، مگر جتنے افیئرز اس لڑکے کے ہیں اتنے ان دونوں کے نہیں ہیں۔ تمہارے پیچھے یہ لوگ 8 منتھ سے ہیں، تم نے اپنی فیملی کو کیوں نہیں انوالو کیا؟ فیملی اسٹرکٹ ہے، میری اسٹڈی انکمپلیٹ رہ جاتی، وہ لوگ کالج بند کروا دیتے۔ تمہارے پیچھے ان لوگوں کے آنے کا ریزن؟ اب اس نے اسے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ جس سوٹ میں تھی وہ بالکل اس کے جسم کے ناپ کا ہی سلا ہوا تھا۔ اس کے تمام خد و خال اس میں مکمل عیاں ہو رہے تھے۔ چھوٹا سا اسکارف جو سر اور گردن تک ہی لپٹا ہوا تھا۔ کیا یہ حلیہ کالج یا کلاسز کے لیے قابل قبول تھا؟ وہ کہتا ہے میں اس آؤٹ فٹ میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں، تو تم کالج اس طرح فنکشن ویئر کیوں پہن کر آتی ہو؟ تم سمپل ڈریسنگ میں جاتی تو مے بی وہ اتنا تم سے اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ یہ فنکشن ویئر لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ حجاب ہے، مطلب کہ برقع۔ وہ اس کے برقعے کو گاؤن سمجھنے پر حیران تھی، تو ازلفا اس گاؤن کو برقع سن کر حیران ہوئی تھی۔ یہ برقع ہے؟ اس کے ذہن کے پردے پر حیات نوفل خان کا عبایا لہرایا تھا، اور پھر وہ جو اس کے کبرڈ میں ابھی تک پیک رکھا ہوا تھا، اور پھر اپنے گھر کی عورتوں کا ایک دم پلین ڈھیلا ڈھالا اور سینے سے نیچے تک آتا اسکارف۔ ازلفا وہ اسی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی جب اپنے نام کی پکار پر سامنے دیکھا، جہاں ولید اپنی پوری شان سے کھڑا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو اور یہاں کیوں آئی؟ اس کے قریب جا کر اسے غور سے دیکھا۔ اوہ اللہ کا شکر ہے ولید تم آ گئے، تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا، اور تمہیں پتہ ہے کچھ بوائز اس لڑکی کو ہراس کر رہے تھے، اس کی مدر اور برادر بس آنے والے ہیں، پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کر ولید کے سامنے آئی تھی، جو اس کی بات پر بالکل خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے فون پر اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ شاہینہ کی نظریں بھی اس شاندار مرد پر جمی ہوئی تھیں، مگر ولید نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ تبھی ایک اور گاڑی وہاں آ کر رکی، اور وہاں سے نکلنے والے 2 نفوس یقیناً اس کی ماں اور بھائی تھے۔ اس کی ماں کے نقاب کا حال بھی بیٹی جیسا ہی تھا۔ ازلفا یہ چیز بہت گہرائی سے نوٹس کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں دوڑتے بھاگتے سوال اس کی زبان پر آنے کو بےتاب تھے، مگر اجنبیت آڑے آ رہی تھی۔ تھینک یو بیٹا، تم نے میری بیٹی کی ہیلپ کی۔ شاہینہ کی ماں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا، عجیب سرد مہری تھی، اور پھر مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ بہت بریو ہیں آپ، اچھا لگا آپ سے مل کر، میں شاہینہ کا بھائی ہوں۔ شاہینہ کے بھائی نے اس سے ہینڈ شیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ان لوگوں کا رویہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا، مگر ولید حسن کی زریق نگاہیں ان کی حقیقت کو ایک پل میں ہی جانچ گئی تھیں۔ شاہینہ کہہ رہی تھی اس کے گھر کا ماحول اسٹرکٹ ہے، تو یہ اسٹرکٹنیس اونلی گرلز کے لیے ہی ہے کیا؟
جس طرح ابھی آپ شاہینہ کو دیکھ رہی تھیں بٹ آپ نے اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہا. وائی؟ اور سیکنڈ تھنگ، آپ نقاب میں، شاہینہ بھی نقاب میں، بٹ لگ کیوں نہیں رہا ہے کہ یہ نقاب ہے؟ انفیکٹ میں اسے فنکشن ویئر سمجھ رہی تھی اور نقاب کے باوجود وہ بوائز اس کو ہراس کر رہے تھے. اس کا انداز الجھا ہوا تھا، جیسے وہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. ولید نے ایک نظر دونوں ماں بیٹے پر ڈالی. بنا اثر کے وہ لڑکا دلچسپ نگاہوں سے ازلفا کو دیکھ رہا تھا. ایسا کیوں ولید؟ اچانک اس نے ولید سے ہی سوال کر لیا. اس کے سوال پر اس نے ازلفا کی طرف دیکھا. وہ ابھی پڑھنا لکھنا سیکھ رہی تھی. ان مسائل کا ابھی اسے کوئی خاص علم نہیں تھا، اس لیے اس کے کہنے پر بھی اس نے نقاب نہیں لیا تھا. اور اب جس طرح کے برقعے کی سچویشن اس کے سامنے آئی تھی وہ اسے الجھا رہی تھی. حیات اور اس لڑکی کے اور اپنے گھر کی لڑکیوں کے، وہ آج نقاب میں ہی الجھ گئی تھی. اس سے پہلے اس نے اس چیز پر غور نہیں کیا تھا. یہ برقع نہیں ہے ازلفا، یہ فنکشن ویئر ہی ہے، اور تم زیادہ دھیان مت دو. ماں، بہن، بیٹیوں اور بیویوں کی عزت باپ، بیٹے، بھائی اور شوہر کے اعمال سے ہوتی ہے، ان کے کردار سے ہوتی ہے. اب چلیں. اپنے حصار میں لے کر اس کے سر سے اسکارف کو تھوڑا آگے کیا. دیکھنے والوں کو اس کا چہرہ اب صاف نظر نہیں آنا تھا. اسے افسوس ہوا اس نے یہ پہلے کیوں نہیں کیا. مگر مجھے کچھ پوچھنا ہے. دیر ہو گئی ہے اور اذان بھی ہونے والی ہے. اس کو شولڈر سے حصار میں لے کر وہ اپنی کار کی طرف پلٹا. 1 منٹ ازلفا. شاہینہ کی آواز پر دونوں ایک ساتھ پلٹے. کیا ہوا؟ تھینکس. اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر شاہینہ نے عقیدت سے اس کا شکریہ ادا کیا. نو اٹس نو نیڈ. اللہ ہیلپ کرنے والوں کو لائک کرتا ہے. اس نے مسکرا کر اسے دیکھا. میں اس کے لیے تھینکس نہیں کہہ رہی ہوں. تو پھر؟ اس نے ولید کی طرف دیکھ کر پھر شاہینہ کی طرف دیکھا. تم نے جو مجھے آج لیسن دیا ہے اس کے لیے. تم نے صحیح کہا. میرے اس حجاب سے تمہارا یہ سوٹ اور تمہارا کورنگ اسکارف زیادہ میننگ فل ہے. مجھے کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں. میں حجاب نہیں بلکہ اس کی شکل میں ایک خوبصورت منظر بنانے والا لباس پہن رہی ہوں جس میں بالکل بھی محفوظ نہیں ہوں. اور واقعی یہ برقع ہی نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. عورتوں کی عزت ان کے گھر کے مردوں کے کردار کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تھینکس اگین یو بوتھ. ولید کو دیکھ کر اس کا بھی شکریہ ادا کیا جس نے بنا دیکھے محض سر ہلا کر گویا اس کی بات سمجھنے کی نشاندہی کی. آج کے حادثے نے بہت کچھ سمجھا دیا مجھے. میں آپ کو نہیں بھولوں گی. اللہ مجھے بھی آپ جیسا بنائے. اور آگے کا جملہ اس نے ہلکی سی ایک نظر ولید پر ڈال کر ادھورا چھوڑ دیا. اینی وے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اس کی جذباتیت پر ولید نے اس کی ماں اور بھائی کی طرف دیکھا جو عجیب کیفیت میں گھرے شاہینہ کو دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب یہ لڑکی بول رہی ہے. اور اس کا بھائی اب سر جھکائے کھڑا تھا. اس نے ازلفا کو اشارہ کیا. ایسے ہی اپنے حصار میں لیے ان لوگوں کی خود پر جمی نظروں کو نظر انداز کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا.